عثمان غنی نے اپنے غلام کا کان مروڑا. ایک دن کہنے لگے ادھر آؤ, میں نے ایک دن تمہارا کان مروڑا تھا, آج تم بھی اپنا بدلہ لے لو, قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا. اس غلام نے کہا نہیں, آپ آقا ہیں, آپ ہمارے مالک ہیں, ہم آپ سے بدلہ نہیں لیں گے. امیر المومنین نے کہا نہیں نہیں, تمہیں انتقام لینا ہوگا. انہوں نے کہا تم میرے مالک ہو, میں کیسے انتقام لوں, آپ کو کیسے کان مروڑوں. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جاؤ, میں نے تمہیں آزاد کر دیا, آج کے بعد تم میرے غلام نہیں ہو, کیونکہ اس سے تم رہو گے میں پھر کسی غلطی پر تمہارا کان مروڑ دوں گا. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے. انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. میرے پیارے ساتھیو, ایک صحابی وہ تھے جو نماز پڑھنے لگے اور نماز ہی کے اندر ان کا خیال ان کے باغ میں چلا گیا. میرے باغ میں کتنے کھجوروں کے پیڑ ہیں, یہ کھجوروں کے پیڑ جب کھجور پیدا ہوں گے تو بازار میں اتنے اتنے کا کھجور بکے گا, ہمیں اتنا پروفٹ ہوگا. یہ پڑھتے گئے, یہ سوچنے لگے اور رکعت بھول گئے, رکعت بھول گئے. 4 رکعت والی نماز یا تو 3 پڑھ لی یا 5 پڑھ لی, بھول گئے. وہ آئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو گیا ہے. آپ نے کہا ہو جاتا ہے, کبھی کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے. لیکن اس صحابی نے سوچا کہ اس باغ کی وجہ سے, جو کھجوروں کا باغ ہے, اس باغ کی وجہ سے میرا دماغ بٹ گیا ہے, اس کی پیداوار پہ چلا گیا ہے. یہ باغ رہے گا تو میں بار بار سوچتا رہوں گا اور میں نماز میں بھولتا رہوں گا. یعنی نماز میں زیادہ دماغ نہیں لگے گا, باغ کی طرف دماغ لگے گا. آتے اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, میں اپنا پورا کا پورا باغ صدقہ کر رہا ہوں, خیرات کر رہا ہوں, میں اس باغ ہی کو نہیں رکھوں گا جو نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے. جو باغ کو ہی کو ہم اب اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, اس کو غریبوں اور مسکینوں میں اس کے پھل بانٹ دو. ہمیں نہیں چاہیے ایسا باغ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے, اللہ کے سامنے اس کے جواب ہم دے ہو جائیں. یہ باغ ہمیں نہیں چاہیے جو بار بار ہماری رکعتوں کو بھلوا رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ تھے جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے اور قیامت کے دن کی فکر کرنے والے. یہ لوگ تھے حساب و کتاب سے ڈرنے والے. مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے, اور اس دن ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا اس رب کے سامنے. میں ایک بات اور سنا دیتا ہوں آپ کو, اور وہ بات کیا ہے, تصور کیجئے کہ وہ کیا جذبہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے, میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. عثمان غنی اٹھے کہتے ہیں کہ 100 اونٹ میں دے رہا ہوں. آپ نے کہا لوگوں, عثمان نے 100 اونٹ دے دیے, عثمان کے علاوہ کوئی ہے جو 100 اونٹ اور دے. حضرت عثمان دوبارہ اٹھتے کہ 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا لوگوں, عثمان کے علاوہ کوئی اور دے گا. آپ نے کہا لوگوں, عثمان کے علاوہ کوئی اور دے گا. پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو, اب تم سے نہیں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے. پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان اب بس کرو, 400 ہو گئے, تم سے نہیں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے. پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. بار بار دوسرا اٹھنے کا نمبر ہی نہیں دے رہے, عثمان ہی پہلے اٹھ جاتے. 7 بار کہا, 7 بار عثمان نے دیا. اللہ کے نبی کو ہی چپ ہونا پڑا, یہ سوچ کر کہ آپ میں جتنا کہوں گا یہی اٹھیں گے, دوسرا کوئی اٹھے گا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا لوگوں, 700 اونٹ دے کر عثمان نے آج اتنا بڑا نیک کام کیا ہے, اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ اللہ نے ابھی جبریل کو بھیج کر فرمایا عثمان سے کہہ دو ما ذر عثمان, ما ذر عثمان, ما ذر عثمان, ما عمل بعد اليوم قط. اے عثمان, آج کے بعد اگر تو ایک بھی نماز نہ پڑھے گا, ایک بھی نیک کام نہیں کرے گا, پھر بھی اللہ تجھے جنت دے کر رہے گا. اتنا بڑا نیک کام, صدقہ و خیرات کا معاملہ دیکھ رہے ہیں, اسی سے تو جنت ملتی ہے. مسجد نبوی جب بن کر تیار ہوئی تو شاید آپ نہ جانتے ہو, میں آپ کو بتاؤں, مسجد نبوی بننے کے بعد 4 مہینے تک اندھیرے میں نماز ہوئی. صحابہ کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا سکے. مغرب کی, عشاء کی اور فجر کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی. 4 مہینے تک اس میں چراغ نہیں جلا.
ایک دن اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد نبوی میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ روشنی آ رہی ہے، چراغ جل رہا ہے۔ آپ جب مسجد کے اندر گئے تو سارے صحابہ صف لگائے بیٹھے ہیں، چراغ کی روشنی میں صحابہ کے چہرے دکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کس نے چراغ جلایا؟ حضرت تمیم داری اٹھتے ہیں، کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں نے۔ اے اللہ کے نبی، میرے پاس کچھ تیل زیادہ آ گیا تھا، میرے گھر کا خرچہ چل گیا، بقیہ تیل میں لے آیا۔ اے اللہ کے رسول، چراغ جل گیا، اب انشاءاللہ کئی دن تک چراغ جلتا رہے گا، کیونکہ جتنا زائد تیل تھا وہ میں نے مسجد میں لا کر دے دیا۔ آپ نے نماز پڑھائی اس روشنی میں، اور چراغ کی روشنی میں نماز پڑھانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے نماز کے بعد تو آپ نے کہا لوگوں، تمیم داری نے آج مسجد میں تیل لا کر چراغ جلایا۔ آج تمیم داری نے صرف اس مسجد کو روشن نہیں کیا، اس مسجد کو نہیں چمکایا، قد نورت الاسلام، آج تمیم داری نے پورا اسلام چمکا دیا ہے، آج پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے، آج پورا اسلام جگمگا گیا ہے۔ ایک چراغ چلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا پورا اسلام جگمگا دیا ہے۔ غور کرو کہ آپ کے ہاں جو مسجد بن رہی ہے، جو صحن بچھ رہا ہے، جو لینٹر پڑ رہا ہے، اس میں اگر آپ تعاون دیتے ہیں تو کتنا بڑا ثواب ہوگا، کتنا بڑا کار خیر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جرجیت صاحب یہ کہیں ہے کوئی جو پورا کا پورا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہو، اور ایک آدمی اٹھے اور کہہ دے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں یہ کہوں کہ اب ان سے نہیں دوسرے سے کہہ رہا ہوں، کوئی اور ہے جو اتنا دے، اور پھر وہی آدمی اٹھے اور کہے کہ میں اور اتنا دے رہا ہوں۔ جرجیت صاحب چڑھاؤ نہیں، ہم چڑھنے والے نہیں ہیں، ہم کہاں چڑھا رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایمان ویسا ہے بھی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس طریقے کا ایمان ہے بھی نہیں ہمارے پاس، اور ہم چڑھنے والے بھی نہیں ہیں، اس لیے میں کسی کو مجبور بھی نہیں کر رہا ہوں۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو دے چکے ہیں وہ تو دے چکے ہیں،